بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کسی زمانے میں ایک چور تھا، وہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر سننے لگا۔ اگرچہ ایسا سننا غلط ہے، چوری ہے، لیکن چور چوری کرنے ہی تو آیا تھا، آخر وہ چور ہی تو تھا۔ اس چور نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی اور پرہیزگار ہو، بہت اللہ والا ہو۔ جب چور یہ باتیں سن رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ساتھ شہزادی کی شادی کر دے۔ دل میں ایک رس پیدا ہو گئی۔ اب وہ چوری کرنا تو بھول گیا، لیکن دھوکہ دینے پر اتر گیا اور گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح سے میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ پھر ایک تدبیر اس کے سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور اس کی وضاحت اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں تو شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچے گی۔ کوئی آدمی یہاں ایسا متقی اور پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور میں شہزادی کے شادی کے لیے چن لیا جاؤں۔ یہ سوچ کر چور نہایت حقیر اور جلیل دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے یہ ارادہ کیا۔ پھر اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس اور وضاحت اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازوں پہ نمازیں پڑھنے اور ذکر و تلاوت مراقبات سب شروع کر دیا۔ دن گزرتے رہے اور لوگوں کی شہرت ہوتی گئی۔ کوئی بات بڑی جہاں آ گئی جو دن رات عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی کہ یہاں کے اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں، جوان عبادت میں لاجواب، تقرات احرام میں بے نظیر۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور فکر کرنا شروع کر دیا۔ شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا اس کے لیے اسی کا انتخاب کیوں نہ کر دیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد میں پہنچا، باادب ہو کر اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں عالیہ بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایسے شخص کے کریں گے جو بڑا متقی اور پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو، اور وہ اس کی تلاش میں تھے۔ ان کی نظر آپ کے انتخاب پر آ کر رک گئی ہے، لہذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں میں آپ سے گفتگو کروں۔ یہ شخص جو دراصل اس کی تمنا آرزو تھی یہاں آ کر بیٹھا ہوا تھا۔ بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا، اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ جو پیغام لے کر آئے ہو یہ پیغام مجھے منظور نہیں۔ وزیر نے کہا کیوں منظور نہیں؟ اس شخص نے کہا دیکھیے میں صاف بات آپ کو بتاتا ہوں، اصل میں ایک چور تھا اور ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا، پھر جو کچھ بھی ہوا اس کو سنایا، اور اس کے بعد اس چور نے کہا کہ میں نے تو یہ وجہ قطع اس کی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن یہاں آ کر بیٹھا تو میں نے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اب اس بات کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نہیں کہ میرے لیے خدا ہی کافی ہے۔ بے شک جب عبادت ہو جائے، نماز ہو جائے، ذکر ہو جائے اور ہماری دیگر عبادتیں واقعی عبادت ہو جائیں تو بے شک یہ نمازیں اور عبادتیں انسان کو برائیوں سے روک دیتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی تمام برائیوں سے محفوظ رکھے اور اپنی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔